گزشتہ آیت کے اندر اسباب تباہی کا ذکر تھا، کیوں قومیں ہلاک ہوئیں، بستیوں کو الٹ دیا گیا، کیوں ان پر عذاب الہی آیا، وجوہات اسباب کیا تھے۔ تو دو چیزیں ان کے اندر قدر مشترک پائی جاتی تھیں، وہ کیا؟ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ایسی مہر لگائی کہ حق ان کے دلوں میں اترتا نہیں، سچ نظر تو آتا ہے لیکن اس پر چلتے نہیں، حق سنتے تو ہے لیکن اسے سمجھتے نہیں، دل تو ہیں ان کے بھی لیکن سمجھ کی جو صفت ہوتی ہے اس سے عاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ اور اطراف مکہ کے جو مشرکین ہیں انہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سابقہ قوم انبیاء کی نہ مان کر تباہ ہوئی، بچ نہ سکی، تو تم نبی آخر الزمان کو نہ مان کر کیسے بچ جاؤ گے؟ حالانکہ تمہیں سارے واقعات کا بھی پتہ ہے، آتے جاتے ہو، تجارتی قافلے جاتے ہیں راستے سے ہو کر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہارے علم میں ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا تھا، یہ بات نہ ہوئی کہ اس کو دوبارہ مان لیتے۔ ایک وجہ تو یہ بنی کہ شروع میں انہوں نے انکار کر دیا، اب معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، حق جان کر بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ پہلے کیا کر بیٹھے تھے؟ انکار کر بیٹھے۔ غلطی ان سے یہ ہو گئی، اب اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے، اپنی انا کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں پھر اپنی اس بات پر ڈٹ جانا پڑا، اڑنا پڑا کہ اسی نہیں مانتے۔ اب شروع میں جب کہا نہیں مانتے تو پھر دوبارہ یہ بات نہ ہو سکی کہ وہ مان لیتے، باوجود یہ کہ اپنی آنکھوں سے کسے دیکھا؟ معجزات کو دیکھا۔ ابو جہل نے دیکھا نا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا، ہاتھوں میں کنکر کا بولنا دیکھ لیا، کانوں سے سن بھی لیا، لیکن ایمان، کیونکہ شروع میں کیا کر بیٹھے تھے؟ انکار کر بیٹھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا۔ اب ان 2 وجوہات کا ذکر ہے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ان میں سے اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، یعنی جو انہوں نے عہد کیا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس عہد سے مراد عہد الست ہے، جو ہماری ارواح نے اللہ کے ذات کے ساتھ کیا تھا۔ جب اللہ نے تمام ارواح سے، کیا کافر کیا مومن، سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جائیں گے، تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ لیکن یہاں آ کر اس عہد کو بھول گئے۔ اب اگر کافر اس عہد کو یاد رکھتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ بعض مفسرین فرماتے اس عہد سے مراد نبیوں کے ساتھ جو عہد تھا، یا نبیوں کے معجزات دیکھ کر بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ مراد ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو، اونٹنی نکالی گئی، کہا اب ایسا کرو
کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ صرف سادہ اونٹنی نہ ہو بلکہ گابن ہو، نکلتے ہی بچہ بھی۔ فرمایا دیکھو فرمائشی معجزہ طلب نہیں کرتے، اگر کرو گے پھر انکار ہوگا مارے جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے کے بعد چھوٹ مہلت نہیں دیتے۔ انہیں کیا نہیں باشو تسی کڈو ویکھو اسی مننے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، جس پتھر کے بارے میں کہا تھا چٹان ہلنے لگی اور اندر سے اونٹنی نکلی، اور وہاں پر اس نے بچہ بھی دے دی۔ کچھ تو ایمان لائے، لیکن اکثروں نے کیا کہا کہ بڑا بڑا جادوگر ہے۔ الیاذ، یہ کیا ہے؟ جادو۔ نہیں نہ مانا، عہد کیا نبی سے، مانیں گے لیکن مانے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، ہاتھوں میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔ اس نے یوں زور سے زمین پر پٹخا اور کہا کہ اب پتہ چلا تو بہت بڑا جادوگر۔ عہد کیا تھا لیکن مانا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مانا نہیں۔ تو ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدہ وفا یا عہد کو پورا کرنے والا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا، فاسق۔ اب یہ نافاسق کی 3 قسمیں ہیں، توجہ کے ساتھ۔ پہلا قسم کا منافق تو وہ ہے جو کھلم کھلا انکار کرے، نہ زبان سے اقرار نہ دل سے تصدیق، سری طور پر انکار کرے، جسے ہم کافر بھی کہتے ہیں۔ فاسق فسق سے بد کردار نافرمان، کافر سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے، یہ اول درجہ ہے فسق کا۔ نمبر 2، زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ یہ ہے اعتقادی منافق، اس کا اعتقاد ٹھیک، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق نہ کرے تو کامل مومن بھی نہیں۔ جیسے ہر دور میں ایسے منافقین ہوتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے، ادھر مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش، ادھر کافروں کو خوش کرنے کی کوشش، موقع کی تلاش میں رہتے، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ، جیسا ماحول سازگار جس کی طرف ہوا اس کی طرف چل دیے۔ دیکھا جن کا پلہ بھاری ہونے جا رہا ہے ان کی سائڈ لینا شروع کر دی، اور دونوں طرف سے یہ جو ہے پیسے بٹورتے تھے۔ تیسری قسم نفاق کی، زبان سے بھی اقرار ہے، دل سے بھی تصدیق ہے، لیکن عمل کوئی نہیں۔ کیا نہیں؟ عملی منافق بنے ہوئے آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہے۔ تو مسلمان نماز پڑھنے نہیں آتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کر رہے، روزہ نہیں رکھتے، یہ کیا ہے؟ یہ عمل کے ذریعے سے نفاق کرنا، نافرمانی کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے دنیا بری پڑی، اور یہ پھر خطرہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ وہ کیا مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو، وہ کلمہ تو قومے میں ہوگا نا، کہ جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، عیدین کی بھی نہیں پڑھی، بعض ایسے ہوتے جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، صرف اور صرف ان کے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جنازے کی، وہ بھی مجبوری ہے، مولوی صاحب پڑھ دیں، مردے کا دل کرے تو بھی نہ پڑھوائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 3 قسم کے نفاق کے، پہلا کافر، دوسرا اصلی منافق، اعتقادی منافق، اور تیسرا عملی منافق، عمل کے ذریعے سے نفاق کا اظہار کرتا ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا
کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب سے نچلے۔ اب یہ بات لوگوں کے سامنے کرو، اگر پلے پڑ جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اگر نہ پڑے مزید بگڑ جائیں، مزید۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ حضرت حنظلہ راستے میں جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سنیں، راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا بات ہے، صحابی رسول ہو، یہ تمہاری خصوص، تم کیا کہہ رہے ہو منافق ہو گئے؟ کہا نہیں، میری جو کیفیت نبی کے مجلس میں ہوتی ہے اور بیوی بچوں میں جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بھی یہی حالت ہے، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، معاملہ وہیں سے حل ہوگا نا۔ جا کر سارا معاملہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا حنظلہ جو حالت تمہاری میری مجلس میں مجھے دیکھ کر ہوتی ہے، وہ حالت، وہ کیفیت بیوی بچوں میں بھی ہو جائے تو آسمان کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں، سلام کریں۔ انبیاء کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے، فرشتوں کا ایمان جہاں ہے وہیں پر ہے، لیول ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اور مومنین کا جو ایمان ہے صحیح نیک ایمان والی مجالس میں جب بیٹھتے ہیں تو لیول بڑھتا ہے۔ اب یہ ماحول ہے نا، قرآن کا ماحول ہے، آپ سن رہے ہیں، ایمان بڑھتا جا رہا ہے، کوئی بات اچھی لگی اس پر عمل کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈول اور ناچ گانے کا ماحول ہو تو کیا پیدا ہوگا؟ ایمان کم ہو جائے گا، آپ کا بھی ناچنے کو دل کرے گا، ڈانس کرنے کا دل کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ماحول کا اثر ہوتا، ماحول کا اثر ہوتا، لازمی بات ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا، نافرمان اور بد عہدی کرنے والا ہی پایا۔ اب کچھ جو درس تھے، 2 درس جو بیچ میں ہوئے، یہ عمومی ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی سلسلہ جو شروع میں شروع کیا تھا، 5 واقعات بیان کیے، 6واں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ درس آپ کے ذہن میں ہوگا تو آگے والا واقعہ سمجھ میں آئے گا کہ کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں مانے۔ سب تباہی کے سبب کتنے ہیں؟ 2۔ ایک سبب کیا ہے کہ وہ وعدہ کے پکے نہ تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعدے کے پکے نہ تھے۔ دوسرے وہ بد عہد تھے، بد عہد تھے، انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا۔ اور دوسری بات، وہ ایسے نافرمان تھے کہ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی۔ نبی مار کھا کے بھی سمجھاتے رہے لیکن وہ بندے دے پتر نہیں بنے، پھر بالآخر یہی ہے، یا اللہ فیصلہ ہی کر دے۔ تو پھر وہ جب اللہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے نبیوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ہی اٹھا لیا، زمین سے ہی اٹھا لیا۔ اللہ ہم سب کو بد عہدی سے، نافرمانی سے، بے راہ روی اور گمراہی سے، ہر طرح کے نفاق سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو اطاعت فرما بردار